حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس صحابی رسول کو ایک چیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ کیا؟ پہلے یہودی تھے، وہ بڑے یہودی عالم تھے، تورات کے عالم تھے۔ یہودی مذہب میں سنیچر کے دن شکار کرنا حرام ہے، گوشت کھانا حرام ہے سنیچر کے دن۔ دوسری چیز، اونٹ کا گوشت ان کے لیے حلال نہیں، حرام ہے شریعت موسوی میں۔ یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، حرام ہے ان کے لیے۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام جب اسلام لائے تو تورات کے پرانے حافظ تھے، عالم تھے، اب قرآن کے بھی بڑے عالم بن گئے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن سلام کیا کرتے تھے؟ سنیچر کے دن گوشت نہیں کھاتے تھے، سنیچر کے دن گوشت نہیں کھاتے، اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ ان کا اپنا اجتہاد تھا، وہ کیا سوچ کر کے کرتے تھے اس طرح سے؟ جب صحابہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اسلام میں گوشت کھانا واجب تھوڑی نہ ہے، فرض ہے کیا اونٹ کا گوشت کھانا؟ کھاؤ تو ٹھیک ہے، نہیں کھاؤ تو کوئی بات نہیں، کھا لیا تو حلال ہے، واجب تو نہیں ہے، مینڈیٹری تو نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا اسلام میں یہ واجب نہیں ہے اور میں چھوڑ دیتا ہوں، نہیں کھاتا ہوں، تو یہودی مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا، اسلام پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ سنیچر کے دن گوشت کھانا اسلام میں واجب تھوڑی نہ ہے، واجب نہیں ہے، نہیں کھائے گا تو کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اگر نہیں کھاؤں گا سنیچر کے دن تو دونوں مذہب پر عمل ہو جائے گا، یہودی مذہب پر بھی کہ ان کے مذہب میں سنیچر کے دن گوشت کھانا حرام ہے، اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اسلام پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، آدھا اس پر عمل کرنا آدھا اس پر عمل کرنا نہیں، بلکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو درمیان کا راستہ نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے بہت گمبھیر مثالیں دی ہیں، ہاں کچھ لوگوں کے لیے وہ حقیقت میں گمبھیر مثالیں ہیں کہ کتا بننے کی کوشش کرتے رہو گے، نہیں بن میں 2 پیر دیے ہیں، 2 ہاتھ دیے ہیں، تم ہاتھ سے اٹھا کر کے کھانا کھانے کی فطرت رکھتے ہو، لیکن جانور سے پیار ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کتے سے پیار ہے، اچھی بات ہے، کیونکہ ہم کتوں سے نفرت نہیں کرتے، کسی بھی جانور سے نفرت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے سوائے موذی اور نجس۔ کتے کو حراست کے لیے یعنی چوکیداری کے لیے رکھنے کی اجازت دی گئی، کھیتی باڑی کے نگرانی کے لیے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارا اپنا معاملہ، جانور یعنی اینیمل لورز آپ ہیں، اگر رہو، لیکن بننے کی کوشش مت کرنا۔ پیار کرنا الگ چیز ہے، پورا بن جانا الگ چیز ہے، تم بن نہیں سکتے۔ اسی طرح اسلام دن ہے، کفر رات ہے، دونوں کے بیچ میں اگر تم نکالنے کی راستہ سوچو گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہی ہو جائے گا کہ تم پورے نہ اسلام میں رہ پاؤ گے نہ پورے کفار میں رہ پاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے اسلام جیسی عظیم دولت سے تمہیں سرفراز کیا ہے، تو اسی میں پورے کے پورے باقی رہو، اسی میں پورے کے پورے رہو۔ اچھا، دوسرے مذاہب کی بھی میں بات کروں، دوسرے ریلیجن میں اگر کوئی پنڈت ہے، اگر وہ اپنے دھرم میں پورا پکا ہے تو ان کے دھرم میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے کہ ڈاواں ڈول آدمی نہیں ہے، پورا ٹھیک ہے، پورے اس کو گرنتھ یاد ہیں، وید یاد ہیں، جو کچھ بھی ان کی مقدس کتابیں سب برابر کرتا ہے۔ لیکن ان میں سے اگر وہ کوئی ایسا شخص جو ادھر بھی ادھر بھی ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے تو وہاں پر بھی وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ سب کا معاملہ ہے۔ اسی لیے میں آپ سے بھی کہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں دائرہ اسلام میں رکھا ہے تو اس کی قدر کرو، اور اپنی نیتا گیری بچانے کے لیے جگہ جگہ پوجا پاٹ کرنا تمہارے لیے شریعت کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، آپ اگر یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ کے پڑوسی ہندو ہیں، نان مسلم ہیں، تو ہمارے لیے اجازت ہے کہ ان کے دل رکھنے کے لیے آپ ان سے دوستی رکھ سکتے ہیں۔ پڑوسی کے حقوق میں یہاں تک ہے، اسلام نے بتایا اگر وہ غمگین ہے تو اس کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرو،
اگر اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی ہے تو پوری کرو، اگر ان میں کسی کا انتقال ہو جائے، مر جائے، تو تم اس کے ہاں تعزیت کے لیے جا سکتے ہو، اگرچہ دور کھڑے رہو۔ پڑوسیوں کے حقوق میں ہمیں اسلام نے یہ اجازت دی ہے، لیکن میرے عزیزو جہاں تک اسلام نے اجازت دی ہے اتنا کرتے رہو۔ میں نے پھر وہی مثال یاد دلائی، اگر کسی سے محبت ہے تو محبت رکھو، پورا وہ بننے کی کوشش مت کرو، درمیانی راستے میں جانے کی کوشش نہ کرو، تم اپنے اسلام کے ساتھ قائم رہو، تمہاری آئیڈینٹی